السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، بے پناہ بخشش کرنے والا ہے، اور حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج نور نجف رمضان ٹرانسمیشن کا 18واں پروگرام لے کے میں بندہ نچیز حافظ محمد ابو بکر تنویر مدنی آپ کے سامنے حاضر ہو گیا، اور اس وقت جو میرے سیٹ میں موجود شخصیت آپ کو نظر آ رہی ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، شہر گجرانوالہ سے جن کا تعلق ہے۔ بالکل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے جو رائٹ سائڈ میں موجود شخصیت ہے، بارہا مرتبہ ان کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی ہو چکی ہے، کبھی نعت کی صورت میں، کبھی تلاوت کی صورت میں۔ الحمدللہ اللہ کی ذات مالکوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اور جیسا کہ میری مراد جناب عبداللہ ارشاد مدنی صاحب، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو میرے لیفٹ سائڈ میں موجود ہیں، ان شخصیت کا تعارف یہ ہے کہ یہ الحمدللہ ہمارے سمجھنے کے ملک کا، ہمارے شہر کا سرمایہ بھی ہیں، اور آنے والا ہمارا فیوچر بھی ہیں، جناب ڈاکٹر حمزہ عارف صاحب، کہ ان سے انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ جناب عبداللہ ارشاد مدنی صاحب سے کہ وہ ہمارے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ میری مراد عبداللہ ارشاد مدنی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان اللہ وسلام سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے جناب محترم عبداللہ ارشاد مدنی صاحب کے، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت ہمارے سامنے پیش کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، اور واپس آ کے انشاءاللہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے ثنا خوانی اور جو بیان کا سلسلہ کار ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا۔ سارا پروگرام ذرا ضرور دیکھیے گا، اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا، کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے گا۔ اگر آپ کی کوئی نیکسٹ کویشچن وغیرہ ہوں تو انشاءاللہ آپ کو آنے والے جو ہمارے اگلے علماء کرام ہوں گے ان سے پوچھ کے آپ کو اس کا جواب بھی عنایت فرما دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین کرام، جیسا کہ ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور قبل از بریک ہم نے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی،
جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمارے قاری صاحب پیش فرما رہے تھے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید برکتیں رحمتیں وسعتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام اس وقت جو میرے سیٹ میں موجود شخصیت آپ کو نظر آ رہی ہیں بہت ہی مشہور و معروف ہیں. آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ ان کو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا. جی ہاں, میرے ساتھ جو اس وقت میرے رائٹ سائڈ پہ موجود ہیں جناب صاحبزادہ محمد عباس رضوی صاحب, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو میرے دل کی جانب موجود ہیں جناب ڈاکٹر حمزہ عارف صاحب, اور یہ الحمدللہ ہمارے MBBS ڈاکٹر ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں ان کے لیے. ناظرین کرام صاحب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے ڈاکٹر صاحب کی طرف اور ان سے گفتگو بھی کریں گے اور ان کا انٹرویو بھی لیں گے اور انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں. الحمدللہ کرم اللہ کی ذات کا. ڈاکٹر کو پوچھنا نہیں چاہیے, ڈاکٹر کو الحمدللہ. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم رحمتیں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے. تو کیسی پڑھائی جا رہی ہے ہمیں یہ بتائیں آپ. الحمدللہ اچھا وقت گزر رہا ہے ماشاءاللہ, اور اس شعبے سے منسلک ہو کے ہم اپنی عوام کی خدمت کرنا چاہیں انشاءاللہ, اور اس سلسلے میں جتنی ہماری کوشش ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ارادوں پہ استقامت عطا فرمائے. اور سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گا کہ ہماری جو موسٹلی عوام ہے بہت ہی غریب ہے, تو بس مہربانی کیجیے گا. اور میں بہت خوش ہوا اس بات پہ کہ جو ہے نا آپ کے آنے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب نعت پڑھنے آ رہے ہیں. میں نے بولا نہیں, جو ڈاکٹر ہے وہ نعت پڑھنے نہیں آ رہے, نعت پڑھنے والے جو ڈاکٹر بن رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ بھی سعادت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نوکری ہے, شکر الحمدللہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کون سی نعت سنانے جا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو. میں انشاءاللہ ابھی جو آپ کے سامنے کلام پیش کروں گا وہ ہے اے رسول امین خاتم المرسلین. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو بسم اللہ کریں آپ. اے رسول امین خاتم المرسلین, اے رسول امین خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا کہ بس صدق کو یقین ہے عقیدہ یہ اپنا کہ بس صدق کو یقین. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دست قدرت نے
تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سبحان اللہ بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الآخرین سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام یہ تھے ہمارے بہت ہی محبوب اور محترم شخصیت جناب ڈاکٹر حمزہ عارف صاحب کہ جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گلدستے پیش کیے اور ایک سما پیدا کر دیا. الدعاء اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید برکتیں وسعتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور ہم جس طرف چل رہے ہیں ہمارا جو آج کا خصوصی پروگرام اس کا جو مین سیگمنٹ بیان آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو میرے پاس شخصیت جو میرے دامن میں موجود ہے جناب صاحبزادہ محمد عباس رضوی صاحب اور بہت ہی ایک مخصوص اور امپورٹنٹ مین ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے پاس حاضر ہوئے ہیں. الحمدللہ ان کی محبت ہے کہ جن کی میرا خیال ہے پہلی ٹرانسمیشن ہے آپ کی اس رمضان میں پہلی ٹرانسمیشن ہے تو ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں نہ نہیں کیا ہماری پہلی کال پہ انہوں نے آمین فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. سب سے پہلے ان کی طرف چلتے ہیں اور آج کا ٹاپک بھی پوچھیں گے اور اس کے ساتھ ان کا انٹرو بھی لیں گے بات چیت بھی کریں گے کھٹی میٹھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. جناب صاحبزادہ محمد عباس رضوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ کیسے ملا ہے آپ کے اللہ کا بڑا ہی احسان ہے. طبیعت سے ٹھیک ہے شکر الحمدللہ. جناب سب سے پہلے تو آپ کو میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور کہ آپ نے ہمیں اپنے بہت ہی مخصوص اور قیمتی ٹائم سے ہمیں اپنا وقت دیا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بارہا رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. تو قبلہ آپ نے تشریف لائیں بتائیں کیسا ہمارا پروگرام ہوگا کیونکہ آپ کی پہلی ٹرانسمیشن تھی اور آپ کا پہلا بیان ہی پہلے رمضان کو آ گیا تھا کہ ٹرانسمیشن سے بچ کے رہنا. آپ آئے بتائیں کیسا ماحول. میں نے گزشتہ کئی رمضانوں میں ویسے تو یہ تھوڑی ہے لیکن چونکہ میں چھوٹی سے اس طرف مائل ہو گیا تھا تو میں نے کئی ٹرانسمیشنز میں گاہے بگاہے شرکت کی ہے لیکن میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ انٹریکچولی لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بات ہو سوال و جواب ہو. لہٰذا میں اس لیے اس سے تھوڑا سا پرہیز کر رہا ہوں. اس رمضان مبارک میں آج تک الحمدللہ صبح و شام کے کئی درس چل رہے ہیں. سبحان اللہ. ترجمے کی کلاس وغیرہ چل رہی ہے درس قرآن چل رہے ہیں چل رہے ہیں تراویح کا. نہیں آپ کیا مسئلہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آپ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ نے ایک اچھی اور عزتوں میں نوازا ہوا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مالک کا کرم ہے اس نے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک خاص مصروفیت عطا فرمائی ہوئی ہے. اس لیے میں ذرا اس دفعہ کئی آفرز تھی کئی کالز تھی کہ ٹرانسمیشن میں شرکت کرنے کی لیکن میں اپنی اسی عادت کی وجہ سے تو میں نے ٹرانسمیشن سے پریز کیا ہے. تو ہمارے بارے میں باقی آپ اللہ پاک آپ کو برکتیں دے عزتیں دے. اللہ پاک آپ کی کاوش کو قبول فرمائے آمین آمین. اور آپ کی نیتوں کے مطابق اللہ پاک آپ کو اپنی شان کے مطابق عزتیں برکتیں اور رحمتیں عطا. آمین آمین. قبلہ آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا صبر و تحمل پہ کیونکہ اس موضوع کی ہمارے معاشرے کو بہت ہی ضرورت ہے اور بہت ہی قلت دیکھی جاتی ہے کہ لوگ معاملات پہ آ کے نہ تو اپنا صبر و تحمل کا جو دامن ہے وہ چھوڑ دیتے ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سوشل میڈیا پہ کئی بیانات ہوں گے اس پہ تو آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اور ہمارے پلیٹ فارم سے اگر یہ چیز یہاں سے جائے گی تو ہمارے لیے باعث شرف ہوگا.
اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے صبر و تحمل. تو ذرا بسم اللہ کریں اور ذرا ترمیم باندھ ذرا. میں صبر کے متعلق نا سب سے پہلے یہ بات کہہ دوں، اشفاق احمد کا ایک جملہ ہے جو ذاتی طور پر بڑا پسند ہے، کیونکہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم صبر پہ گفتگو تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن عملی میدان میں ہم لوگ فارغ ہیں. اس پہ اشفاق احمد ایک نا بات کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ صبر کی کسی کو تلقین کرنا، کہنا بہت آسان ہے، بڑا آسان ہے کہہ دینا یا صبر کر لے، لیکن جب خود کرنا پڑے تو اس کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ زہر کا پیالہ لگتا ہے. جب خود پہ صبر کرنا پڑے نا جناب تو یہ میرے حساب سے سب سے مشکل کام ہے، لیکن یہ ہو جائے تو یقیناً بالیقین بندے کے ساتھ اللہ رب العزت کی معاونت، مدد، نصرت شامل ہو جاتی ہے. بلکہ یہ تو قرآن کا بھی اعلان ہے نا، مالک نے خود فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اگر اللہ کی مدد چاہیے تو صبر اور نماز کو قائم کرو. یعنی کہ جو بندہ صبر کر لے، اب اس کے لیے یہ خوش بختی ہے، اس نے ساری ٹرائی کر کے دیکھ لی، سارا کچھ ہی کر کے دیکھ لیا، حالات ساتھ نہیں دے رہے، لوگ ساتھ نہیں دے رہے، معاملات حق میں نہیں جا رہے. اب اسے چاہیے کہ صبر اور نماز کو قائم کرے، کیونکہ جب وہ صابر ہو جائے گا اور نمازی ہو جائے گا تو کوئی چودھری، ڈیرے دار، کوئی سیاستدان اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو، کوئی اپنا ساتھ ہو یا نہ ہو، کوئی حالات سازگار ہو یا نہ ہو، اس کے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ اس کے صبر کی وجہ سے اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا. اور پھر جس کام میں اللہ ساتھی ہو جائے گا، میرا نہیں خیال کہ کسی مسلمان کا اس کے علاوہ کوئی عقیدہ ہو کہ جس کام میں اللہ کی معاونت شامل ہو جائے اس جیسا کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اللہ کا واضح فرمان ہے نا کہ وہ ہے مالک تمام چیزوں کا، بیدیہ الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہے. اب وہ جسے چاہے وہ عطا فرما دے گا، جسے چاہے وہ چھین لے گا، وہ جیسا چاہے گا کر لے گا. بلکہ ایک آیت مبارکہ میں تو مالک یہاں تک کہتا ہے کس کی مجال ہے کہ میں کوئی کام کرنا چاہوں تو وہ کہے نہیں ہو تو وہ نہ ہو، اور اگر میں روکنا چاہوں ساری کائنات مل کے چاہے وہ ہو جائے. تو ہے کسی میں جرت کہ وہ کام کر سکے جسے میں نہیں کرنا چاہتا؟ تو جس صبر والے کے ساتھ مالک ہو، خالق ہو، رازق ہو، خدائے ذوالجلال ہو، میرا نہیں خیال اب اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، اس کا صبر اس کے لیے کافی ہو جانے والا ہے. بہت یہ خوشخبری ہے. قبلہ کیا احادیث کی روشنی میں کو صبر کا تلقین؟ احادیث اور قرآن، میں کہتا ہوں اسلام نے جو، کیونکہ اسلام بیسیکلی کریکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے ہے. بالکل. اسلام سے قبل بھی ایسے لوگ، عرب معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ورقہ بن نوفل جیسے لوگ، جی اور برائیوں سے بچنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اب طاہرہ کہلاتی تھی. پہلے بھی لوگ موجود تھے جو عبادات میں اور ان چیزوں میں پورے جانے جاتے تھے. ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی حدیث مبارکہ مشہور و معروف زبان زدیاں ملے گی، اور ہمارے سکولز میں، کالجز میں مجھے خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، ہمیں وہ عام ملے گی، ہمارے دفاتر میں بھی لکھی ہوئی انما بعثت معلما، میں علم پڑھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے استاد بن کر آیا ہوں. بالکل بالکل. The purpose was to educate، پڑھانا مقصد تھا. ہم انٹرٹینمنٹ میں مصروف ہو گئے ہیں. کبھی بھی رسول اللہ کا مقصد انٹرٹینمنٹ نہیں تھا، پڑھانا. اور دوسری حدیث مبارکہ انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں، میرے بھیجنے کا مقصد تعلیم دینا، اور میرے بھیجنے کا مقصد ہے کہ میں اخلاق صالحہ کی تکمیل کر دوں، کریکٹر ڈیولپمنٹ. اور میں کہتا ہوں اخلاق صالحہ تب تک مکمل نہیں ہوتے جب تک بندہ صابر نہیں ہو جاتا. جس میں صبر نہیں ہے نا جناب، اسے تو لوگ کہتے ہیں وہ بچی ہیں، تو عزت بچانی پڑا تھا، کیونکہ جناب وہ بے صبرا سا، اپنا شکرا سا آدمی ہے. اور یہ حقیقت جاننے، جس کے پاس صبر بھی نہیں ہے وہ دنیا داروں کے ہاں بھی بے عزت ہے، اللہ کے ہاں بھی بے عزت ہے. کیونکہ ایک صبر ہے جب بندہ راضی ہو جاتا ہے. اچھا یہاں ایک اور بڑا خوبصورت نقطہ، ہم مسلمان ہیں نا، الحمدللہ. مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر جھکانے والا، سر تسلیم خام کرنے والا، مان لینے والا. اور صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
اس کا بھی یہی مطلب مان لینے والا. بالکل. یعنی مسلمان ہوتا ہی صابر ہے, مومن ہوتا ہی صابر ہے, اور صابر ہی مومن ہے. کمال کمال. اپنا سر جھکا کے مالک کو مان لینے والا صابر ہے, اور وہ صبر کرنے والا ہی رب کا برگزیدہ بندہ ہے. سبحان اللہ. اور آئی بات اگر احادیث کی طرف, تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی صبر پر ہے, بالکل. اور سارا تنقین جو درس صحابہ کو ہے وہ صبر پہ ہے. جی جی. مدینہ شریف میں ہے یا مکہ شریف میں ہے یا طائف کے بازاروں میں ہے, طائف کے بازاروں میں پتھر پڑ رہے ہیں, جی جی. صبر ہے. تبوک کے بازار میں چلے جائیں, صبر ہے. احد پر آ جائیں, صبر ہے. بدر میں آ جائیں, صبر ہے. مشرکین نے گھیر لیا جس وقت, اس وقت بھی آ کے صبر ہے. ہر حال میں صبر ہے. مکے نے ان لوگوں نے, اپنے لوگوں نے نکال دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ہے. معاہدہ ہو گیا صلح حدیبیہ, اور معاہدہ ہو گیا کہ مسلمان اب ادھر بھیجنی ہے, جو مسلمان ادھر سے آئے گا اسے واپس بھیجا جائے گا, جو ادھر سے جائے گا اسے نہیں روکا جائے گا. اب یہ معاہدہ بھی سائن ہوئے, دستخط ہوئے, اور ادھر سے ایک صحابی آ گئے, اور قید سے بھاگ کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے مطابق اسے واپس بھیجا ان صحابی کو. اور جب اصحاب تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے, حضور ہم تعداد میں اکٹھے بھی ہوئے, آئے بھی ہوئے, آپ حکم فرمائے ہم انہیں نصف و نابود کر دیں, لیکن فرمایا بس صبر کر لو. اور الٹیمیٹلی وہ صبر جو ظاہری طور پہ کفار مکہ کہہ رہے تھے ہم جیت گئے ہیں, یہ معاہدہ ہمارے حق میں ہے, اور 10 سال کا معاہدہ طے پا گیا, اور جب وہ صبر, یہ معاہدے پر صبر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹ دی اینڈ فتح مکہ کی صورت میں پورا ہوا. سبحان اللہ. کیونکہ وہ صبر تھا جس نے مکہ کو فتح کروا دیا. سبحان اللہ. آخر انہیں خود معاہدہ توڑنا پڑا. بالکل بالکل. اگر میں اسے تفصیلاً کھولنا شروع کروں تو پھر شاید یہ رات تھوڑی ہے بلکہ یہ مہینہ تھوڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اگر کچھ لفظوں میں بیان کروں تو حضور کی زندگی صبر کرنا. نہیں کیونکہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں نا ان کو دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ اچھا ہے نا, ہوتا بھی ایسا ہے کہ ہمارے جو علامہ صاحب اکثر جب ہم جمعہ پڑھنے کی جاتی ہیں, ویسے آپ بھی ظاہر سی بات ہے یہاں جاتے ہوں گے تو کوئی علامہ صاحب موجود سامنے اسٹیج کو بیان کر رہے ہوں گے, کوئی واقعہ شروع کیا ہوگا, آلریڈی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا اینڈ کہاں پہ ہونا ہے. ایسی بات ہے. ہم نے وہ والے ڈسکس موضوع یہاں پہ نہیں کرنے ہیں, ہم نے وہ کرنے کے جس کی معاشرے کو ضرورت ہے. جیسا کہ سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ ایک بندہ ہمارے سمجھ لیں کہ بہت ہی قریبی ہے, لیکن مسلسل وہ گالیوں کی وہ چھاڑ کرتا رہتا ہے. اب آخرکار انسان کی تو بات ہو ہی جاتی ہے. وہاں پہ آپ اس بندے کو کیا تلقین کریں گے, وہ صبر کا دامن کس طرح وہ اپنا سنبھال کے رکھے گا, کیا وہاں پہ مطلب ہمارے لیے اس سچویشن کے اندر نا دونوں طرف صبر کی ضرورت ہے. اور علی علیہ السلام کا اگر ایک قول نقل کروں, کہا کہ دوست پر غصہ نہ کرو. اگر دوست غصے میں ہے تو پھر اس کی بات پر غصہ نہ کرو. ہوتا کہاں ہے, صبر کا دامن دونوں میں سے ایک کا چھوٹتا ہے, دوسرے کا آٹومیٹکلی چھوٹ جاتا ہے. تو چوکھا بننے کہاں ہے. ایسی بات ہے. بالکل یہ صبر دونوں طرف ضروری ہے. ایک بندہ صبر کر لے, یار دوست ہے نا خطا ہو ہی گئی ہے, خطا سرزد ہو گئی ہے, معاملات ہو گیا, صبر کر لے, تھوڑا سا پونی کر لیا, گرانا بھی دیا ہے نا. بلکہ وہ بلے شاہ کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ رونق میلے گلاں باتاں درشن شام سویرے, یاراں نال بہاراں فریدا یاراں با جنیرے. اگر میں بلے شاہ کو پڑھوں تو کورے ورق کتاب نہیں ہوتے, خالی جو برقے ملا لیے جائیں وہ تو کتاب نہیں بنتی. کورے ورق کتاب نہیں ہوتے, پتھر دل گلاب نہیں ہوتے, پہلے ہی سوچ کے لامی بلیا پھر یاراں نال حساب. اب اگر میں دوستی کی بات کروں, یہ تو دوستی کا جو ریلیشن ہے نا, بلکہ کوئی بھی ریلیشن ہے, میں اگر آپ کو سچ بتاؤں نا, آپ کسی بھی ریلیشن میں ہیں, تعلق میں ہیں, ازدواجی تعلق ہے, والدین کا تعلق ہے, بہن بھائیوں کا تعلق ہے, خالہ ماما پھوپھی چاچا تایا, کوئی بھی تعلق ہے, وہ صبر کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. آپ کو بڑی ساری تلخ باتیں اپنے دل کے کسی کونے میں دفن کرنی پڑیں گی. تکلیفوں کے دفن کا سامان ہونا چاہیے, دل کے ایک کونے میں قبرستان ہونا چاہیے. اگر وہ قبرستان نہ ہوا اور آپ ان باتوں کو دفن نہ کرنے لگے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں وہ انا بنے گی, وہ کرواہٹ بنے گی, اور اس ایک چھوٹی سی بات پر آپ برسوں کے تعلق پر بنی ہوئی عمارت کو گرا دیں گے. ہونا یہ چاہیے کہ جہاں اتنی محبتیں اور الفتیں بانٹی گئی ہیں, ایک تھوڑی سی اگر کہیں سے کوئی پرابلم آ گئی ہے, تھوڑی سی مسئلہ آ گیا, سچویشن ڈیولپ ہو گئی, اگلے نے کوئی ایسا اظہار کر دیا ہے, آپ اسے دفن کریں اور اپنے اتنے پرانے تعلق کو اور محبت کو قائم رکھیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں جناب,
جناب میں بھی پھر فلاں ہوں. حالانکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں لوگوں کو صبر کے ساتھ لوگوں کو نا یہ آیات پڑھ کے سنانی چاہیے, یہ مسئلہ سمجھانا چاہیے. انسان جب یہ تکبر کرتا ہے, انسان جب اس غرور میں آ جاتا ہے, میں کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھے نا, مالک انسان کو پتہ ہے کہ یاد کرواتا ہے, اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة, بندہ بھول گیا اپنی اوقات میں تجھے غلیظ قطرے سے پیدا کیا. آج تو بڑا پہلوان جناب میرے ورگا ہے ہی کوئی نہیں, اور اوقات تیری یہ ہے کہ اس گندے قطرے کی تو پیداوار ہے کہ جسے تو ہاتھ پہ لینا نہ پسند کرے. اور بلکہ چلے اگر بات اس طرح چل پڑی ہے, بسم اللہ. سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق, میں نے تجھے گندے خون سے پیدا کیا, گندا خون تیری پیداوار. اللہ. اور ایک جگہ سورہ حجرات پڑھیں, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, میں نے تجھے بنایا, انا خلقناکم, میں ہوں جس نے تجھے بنایا. تجھ سے نہیں پوچھا تو بننا چاہتا ہے کہ نہیں, تجھے مشورہ نہیں دیا, تو نے درخواست نہیں پیش کی مالک مجھے بنا دے, تجھے بتایا نہیں میں تجھے بنانے لگا ہوں, نہ درخواست نہ مشورہ نہ بتانا, بس بنا دیا. اور پھر من ذکر و انثی, مرد و عورت, اور ایک ترجمہ یہ من ذکر و انثی, ایک مرد اور ایک عورت, حضرت بابا آدم اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا, انہی کی اولاد ہے, تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. وجعلناکم شعوبا و قبائل, تجھے قبیلے اور نسلیں دی. یہ جن پر تو اتراتا ہے نا, بٹ صاحب, جٹ صاحب, نیت صاحب, ملک صاحب, فلاں صاحب, فلاں صاحب, تینوں پتہ ہی نہیں وہ کمیاں کوڑیا چوڑیا. اس طرح بالکل جناب یہ آپ کا کمال ہے. آپ جن باتوں پہ ایک اگلے بندے کو تانگ کر رہے ہیں, میں فلاں کی اولاد, فلاں نسل, فلاں قبیلہ, فلاں علاقہ, فلاں میرا کمال, آپ کا ہے جناب, مالک کی مرضی. بالکل. جلنا کو شعبوں کا قبائل میں نے دیے کس لیے, لتعارف, وہ یہ تو فقط ایک تعارف تھا, یہ کوئی تیری شان نہیں تھی. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سن اللہ کے ہاں عزت والا صرف وہ ہے جو تقوی والا ہے. تقوی کی ہم تعریف کرتے ہیں ڈرنے والا. تقوی کا معنی ہوتا ہے, ہم تقوی ترجمہ کر دیتے ہیں, تقوی کا معنی ہوتا ہے ڈرنے والا. یعنی اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو ڈرنے والا ہے. یعنی اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو ڈر کے صبر کر لیتا ہے. وہ نہیں پسند جو اکڑ میں آ کے تو لوگوں کو بدلے لینے لگتا ہے, لوگوں کو تان کرنے لگتا ہے. اور آپ قرآن کھول کے دیکھیں, آپ کو قرآن میں سینکڑوں. میں یہیں پہ ایک بات ایڈ کر دوں کہ پچھلے دنوں میں نا جا رہا رستے میں, تو کیا ہوا, ذرا بائک تھی, دو بائک والے ایسے چل رہے تھے, تو پیچھے والے کی نا آگے نے بریک لگائی, پیچھے والے کی ذرا سے ٹکر ہو گئی. اب آگے والے بندے نے کچھ آگے نہیں دیکھا, پیچھے نہیں دیکھا, غلطی بھی اس کی, بریک بھی اس نے لگا دی. اب اس نے کچھ نہیں دیکھا, اس نے پیچھے والے کو نکال دی گاڑی. اب وہاں پہ ایک چھوٹی سی گاڑی سے وہاں پہ اتنا معاملہ گرم ہوا کہ ہاتھا بائی پہ بات آ گئی. سب سے پہلے تو اس نے گربان پکڑے, وہاں پہ بڑی لڑائی جھگڑا ہوا. اس نے وہاں پہ ایک گاڑی برداشت نہیں تھی کی. تو جی موقع پہ وہاں پہ جب پولیس کو کال کی گئی, تب پولیس کے اہلکاروں نے آگے, آپ کو پتہ ہے جیسی عزت کرتے ہیں انہوں نے, جتنی مشہور ہے, انہوں نے قبلہ ایسی انہوں نے لان تان کی ان کی. تب میں وہاں پہ سوچا کہ اس بندے کی ایک گاڑی اس نے برداشت نہیں کی, تو پولیس والوں کو اسے اتنی برداشت کرنی پڑ رہی تھی. مطلب اتنا ہمارے لیول جو ہے نا صبر والے ہمارے قوم میں یہ بھی مسئلہ ہے, ساری قوم کے بندے پیچھے موٹر سائیکل مار کے گلے میں آنے دینا دھیان نہ چلیں, نظر نہیں آ رہے. یعنی ہماری قوم کی بے صبری کا لیول یہ ہے. اور پھر اس قدر ہمارے بائکرز میں جتنے مسئلے ہیں نا, اس پر ایک الگ ٹاپک ہونا چاہیے. میں نے ایک جگہ پڑھا, ساری قوم ویلی بھی رج گئے ہوئے, کہانی بھی رج گئے ہوئے, پتہ نہیں کتنے جانا ہوتا ہے, سمجھ نہیں, کام بھی کوئی نہیں, دوڑ بھی لائیے. بالکل یہ بائکرز کے مسئلے تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن ہاں صبر پہ پھر میں وہی بات کہوں گا, صبر پہ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ آپ کا ایک لمحے کا صبر اور اپنا تکبر اور غرور نہ دکھانا, اور اللہ کا ڈر پیدا کر لینا. ڈر کا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, صرف ایک لمحے کا ڈر پیدا کر لینا, وہ میں مالک دے بھی پیش ہونا. یہ ماڑا ہو سکتا ہے جناب, یہ ماڑا ہو سکتا ہے, یہ رب دے ماڑا نہیں. جی ڈر جاؤ اس رب کو, ایک لمحے کا وہ خوف, اور آپ کے لیے دو جنت ہے, دو جنت ہے. اور پھر اس بات میں یہ بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, ہمارے یہاں ہم عقل اور غرور اور تکبر, چونکہ صبر کا باعث سے صحیح نہیں ہے, ہم اس جگہ دکھاتے ہیں جڑا اگلا بندہ ماڑا ہوئے. ہاں جی, بہت خوب. مجھے اس پہ نا ایک حکایت یاد آتی ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی فرماتے ہیں کہ ایک بکری تھی, تو وہ جنگل میں نا چرواہا بکریاں چروا رہا تھا, تو ایک وہ اپنے ریوڑ سے نا الگ ہو گئی, اس کے پیچھے ایک شیر لگ گیا.
وہ بھاگتی نا شیر پیچھے تو ایک دلدل میں چھلانگ لگا دی تو وہاں پھنس گئی. شیر نے بھی چھلانگ لگائی, وہ بھی پھنس گیا. اب دلدل انہیں آہستہ نا نیچے سے جکڑ رہی ہے. شیر بڑا پریشان جناب ہوتے گئے. بکری مسکرانے لگی, ہنسنے لگی. شیر نے کہا پر یہ لوگ ایک مرن دے لارے میں واسطے سوچے نے. میں کہا جناب تمہیں ٹینشن ہے؟ منو نہیں. جناب تمہیں ٹینشن کیوں نہیں؟ میں جناب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں, میرا تو مالک ہے. میرا تو مالک. اس نے رات کو بکریاں بند کرنی ہے, اس نے گننی ہے ایک کاٹے, انہیں لبن آنا ہے, انہیں قدم لب رہے ہیں, نشان ڈھونڈتے اس نے یہاں تک آنا ہے, مجھے بچانا ہے اور لے جانا ہے. اور بھائی مالکان والے ہم تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی, انہوں کے پیچھے تو مالکان والے ہوتے. اور پھر اس چیز کو اس طرح بھی سوچیں جناب, جس پر ظلم کر رہے ہیں وہ بھی مالک ہے. اسی لوارس تھوڑی نہیں الحمدللہ ہمارے پیچھے تو ہے. اور اگر ہم ادھر تھوڑا سا خوف پیدا کر کے, تھوڑا سا ڈر کے صبر کے دامن کو تھام لیں. ان للمتقین مفازا حدائق وانابا وکواعب اترابا وقاسم دیہا. یہ ڈرنے والے ہیں جن کے لیے جنت پورے بہت باغات, بہت انگوروں کی بیلیں, پتہ نہیں کیا کیا مالک نے بیان فرمایا. میں اگر اسے کھولنا شروع کروں تو جناب مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ خدارا سر جھکا کرنا, صبر کرنا سیکھیں, رکنا سیکھیں, ٹھہرنا سیکھیں. اور میں نے آگے جیسے کہا پھر یہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے, اگر آپ ٹھہر جائیں تو اللہ آپ کا ساتھ دینے والا ہو جائے. ہمارے آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے بھی سوال بنتا ہے, جیسا کہ ہم گھر سے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں اور یہ بھی یونیورسٹی میں طالب علم اسٹوڈنٹ ہیں, آپ بھی ہیں, میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں. ہم سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اکثر نا کالج میں دیکھتے ہیں, یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں, وہ ایک تنظیم ٹائپ ہوتی ہے, تنظیم ٹائپ بڑی آفر ہے, بڑی. ٹھیک ہے, نہیں اب کیسا وہ ہوتا کیا ہے, وہ جو لڑکے جن کو مطلب گھر والوں سے, ماں باپ سے مطلب ان کا بے ادب, مطلب بالکل ایک رہتے ہوئے, بالکل وہ لڑکے وہ اکٹھے ہو گئے سارے, وہ ایک تنظیم بنا کے دو اصول ہے, نہیں پکڑ لو پھڑ دو بھائی. ٹھیک, اب وہ جو نوجوان ہیں ان کی اگر اصلاح کی جائے تو کس کیٹیگری کے ساتھ؟ میرے پاس جب بھی یہ کوئی تنظیم والے آئے ہیں نا کوئی آفر لیں گے, اب جمعیت دیکھنے, جمعیت طلباء اسلام, جمعیت طلباء اسلام, انجمن طلباء اسلام, ایم ایس ایف, جتنی بھی بنی ساری اسلام کے نام پہ ہیں. یہ بڑی ساری اسلام کے نام پہ, اور اسلام یعنی مسلمانوں کے لیے, اور ان میں کوئی بھی نہیں ہے جو مسلمانوں کی طرح سر جھکانے والا ہے. یہ تو کوئی چاہیدہ مقصد ہے, پھر تو بندہ تھوڑا نہ لے, نہیں تو پھر ماشاءاللہ سونی چلن دے, یہ چلی ظاہری بات ہے. تو ہاں ان کی اصلاح کی بے حد و بے پناہ ضرورت ہے. میں علماء کی بارگاہ میں بھی یہ گزارش لے کر حاضر ہوتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نوجوان نسل کو نا اس طرف لائیں, کیونکہ آپ یقین جانے ہم بڑا پریشان ہے کہ یہ آنے والی نسل کس جگہ پہ, آنے والے وقت میں ہماری صفوں میں نمازی کون ہوں گے, کہاں سے ہم لائیں گے ایک نئی بالکل جنریشن جو تباہ ہو رہی ہے. اور کوئی ساڑھے بابے بھی یہ بڑا کردار ادا کر دینا جناب. صبر تھی میرے سامنے جوانوں نہ ہوتی بابے ہم غلطی کے نال کسی بال دی بات آئی ہوئے نا, سب تو پہلے بابے ساڑھے بے صبرے ہوئے جناب, انہوں نے کار چھڑ کے آیا کرو, کتنے ہو جائے گا جناب. آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک بچے کا آپ ربط نہیں قائم ہونے دے رہے مسجد کے ساتھ, وہ کل کلام کو آپ کی سبوں میں کون کھڑا ہوگا, بابے ریزلٹ اور جانے ہیں, اب وہ کتنے آنا ہے. اور پھر اسی سفر پر اگر ڈسکشن کروں, یہ بزرگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, جوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جو جوان یا بلکہ ہماری مساجد میں اتنا برا حال ہے, ہم قادری یونیورسٹی کی طرف بعد میں جائیں گے, آپ اہل سنت کی مسجد میں کسی اہل حدیث کو بھیج دیں, وہ اونچی آمین کہہ دینا, سلام پھر نہیں دے رہے, امام صاحب پڑھ کے پہلا ہوتی راہ پا گئے. آپ اہل سنت ساتھیوں کو, اہل حدیث ساتھیوں کی مسجد میں بھیج دینا, آپ یقین جانے ادھر جو پھر اسٹنٹ لگتا ہے وہ نماز کے بعد, سر نماز کے بعد اونچی آواز ہے, وہ کلمہ اس وقت سارا دین یہی ہو جاتا ہے کہ جناب اپنا مسئلہ پہنچانا ہے. میں چلے صلح کلیت کا کوئی اتنا قائل نہیں ہوں, لیکن میں اس بات پہ ضرور ہوں کہ اگر جس بندے کو آپ نے صرف اس بات پر ڈانٹ دیا اور بیزار کر دیا اپنی مسجد سے, اونچی آمین کیوں کہہ دی, اگر آپ تھوڑا سا صبر کر کے اسے پیار سے سمجھا دیتے, قریب ممکن ہے وہ نمازی رہتا. آپ نے تو اسے مسجد سے بیزار کر دیا. ہم صبر کا درس کہاں سے شروع کریں, آگے گاوا بگڑا پڑا ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے,
گلستان کا حال کیا ہو. وہ کیسا وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ وہ ایک مومن کے ہاتھ سے زبان سے محفوظ رہے. وہ ایسی ایک حدیث ہے. وہ لڑکوں کے لیے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے. تو قبلہ وہ نام اسلام کے نام پہ تنظیمیں بنائی گئی ہوتی ہیں لیکن وہ وہاں پہ اتنا برا حال ہوا ہوتا ہے. تو نہ ہاتھ سے محفوظ ہے نہ زبان سے نہ محفوظ ہے. زبان سے محفوظ ہے. جناب زبان ہے تو لوگوں کے جبے پھاڑ رہی ہے, تاڑ کر رہی ہے, نفرتوں کے بیج بو رہی ہے اور عمارتیں کھڑی کر رہی ہے بغض حسد کی. اور اگر ہاتھ ہے بس جناب ایک اشارہ چاہیے پھر گاٹے والے پلوان ہی کوئی نہیں. خاص طور پہ سڑک ضلع والا ہوا ہے. کیا سب آج کے اختتام کے ایک سوال کے ساتھ انشاءاللہ آج کی یہ نشست کا اختتام کریں گے. وہ ایک نا دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ ایک دو بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے, لیٹ سپوز کہ والد صاحب کی اور چچا جان کی لڑائی ہے. اب جو بھتیجا ہوتا ہے اب اس کو جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے والد کو چچا نے گالی دے دی ہے, کوئی ایسا معاملہ کر دیا, اب وہ جو بھتیجا ہوتا ہے وہ جا کے وہ پنجابی کہتے ہیں بد کے پہننا ہوتا ہے اپنے چاچے میں پہننا ہے. اب وہاں پہ معاملہ تو دو بھائیوں کے آپس میں, اس بھتیجے کے لیے کیا مطلب صبر کی تلقین ہوگی یا ادب کا کیا وہاں پہ سچویشن ہے نا. سب سے پہلے تو اوپر والے بھائیوں کی تلقین ضروری ہے نا جی. اس میں تو ضروری یہ ہے کہ چھوٹے بھائی کو چاہیے کہ ساتھیوں کو آگے بڑے بھائی کی مان. بہت سب سے پہلے تو اسے صبر کا بہت کمال ہے. اور رہی بات بھتیجے بھانجے کی جو بھی سچویشن میں ہے جو بھی ریلیشن میں ہے بڑوں میں, تو یاد رکھیے گا بڑوں کے معاملات میں آپ انٹرفیئر کریں گے تو میں نے جیسے پہلے ایک بات بھی کی کہ آپ ایک چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی محبت کی عمارت گرا دیتے ہیں. اگر آپ اس چھوٹی سی بات کو دفن کر لیں تو وہ عمارت قائم رہ سکتی ہے. بالکل. جب آپ کسی بڑے سے ہیں, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, اسے دل کے کسی خاص کونے میں جگہ دیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جوان کسی بوڑھے شخص کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت کرے گا, اللہ ایک شخص کو پیدا کرے گا جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا. اور پھر حضور نے فرمایا اللہ کے اجلال میں یہ بات شامل ہے کہ جوان بوڑھے کا ادب کرے. اور پھر حضور نے فرمایا میں نے خواب دیکھی اور خواب کے اندر میں نے مسواک کر رہا تھا اور میں نے دو لوگوں کو دیکھا, ایک بوڑھی عمر کا تھا ایک جوان تھا. تو میں نے مسواک جوان کی طرف بڑھائی تو مجھے ندا دی گئی, اے رسول اللہ اپنی مسواک کو بوڑھے کی طرف بڑھائیے کیونکہ بوڑھے کا پہلے حق ہے. یعنی خواب میں بھی بوڑھے کے حق اور ادب کا پہلے رسول اللہ کو کی جا رہی ہے اور بتلایا جا رہا ہے. تو ہم ساڑھے جوانہ کا حال لے لو, بلکہ میں آپ تو سکے چاچے تائی کی بات کر رہے ہیں, ہماری چونکہ ہم جوان ہیں موڈے کو نہیں ہیں, بیٹھک ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ, کوئی گپ شپ کوئی محفل ہوتی ہے. جناب ہمارے نوجوان سب سے زیادہ تنگ ہی اپنے چاچے تائے کو ہیں کیونکہ جناب روک دے رہے ہیں چنگا کام کرنا. اور پھر اس سے تھوڑا آگے جائیں, وہ دوست احباب وہ رشتے دار جو آپ کے والدین چھوڑ دے ہیں, ابا جی نے جس طرح یاری لائی, دادے نے جس طرح یاری لائی, وہ چاچا تایا بن گیا, ابے ریٹور گئے تو پھر موٹا پتہ کیا ہوتا ہے, ہاں ابا ساڑھے سے وکھرا بس چھڑ گئے. جناب یہ معاشرے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے مرے ہوئے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے تو ان کے دوستوں کو, ان کے رشتہ داروں کو اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. جی جی. بلکہ وقدار ربک اللہ تعالی کو بالوالدین احسانا, اس کے تحت تمام مفسرین یہ بات لکھتے ہیں زندگی میں ماں باپ کا دعائی دارو پورا کرنا, سر جھکا کے سننا, چلے جانے تو بعد دعائیں مغفرت کرنا, اور ان کے اعزاء و اقارب ان کے دوست احباب کا ادب و احترام کرنا اور خیال رکھنا. بہت خوب بہت خوب. جناب آپ باقی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ کس جگہ پر قرآن پاک نے ساری بانڈی کاٹ کے وہ رکھ دیتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے سنایا کہ یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. صبر کر لیں, اللہ رب العزت آپ کے لیے بہترین اسباب پیدا فرمائے گا. اور بلکہ ایک یہاں آخری بات یہ کر دوں, آپ اچھا ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں ان ریلیشنز صبر. جی جی جی. میں اس طرف بھی آنا چاہوں گا کہ کچھ ان ریلیشن صبر ہے, معاملات میں ہے, حقوق العباد میں, حقوق اللہ میں بھی کچھ چیزوں پہ صبر ہے. جناب ایک چھوٹی سی تکلیف نہیں کوئی پہنچتی ہمیں اور ہم پتہ کرتے ہیں مالک کا مہینہ کوئی خاص ہی نہ ہوئی میرے راستے سے مالک نے وہی پروگرام, حالانکہ ہونا یہ چاہیے. اللہ کبھی آپ انبیاء کو پڑھ کے دیکھیں, آدم ہیں تو 300 سال ہوتے رہے, نوح ہیں تو بیٹے اور بیوی کو خود غرق ہوتے دیکھا. صبر دیکھنا انبیاء کا. یعقوب ہیں تو بیٹے کی جدائی, یوسف ہیں
تو وہ قید، وہ بلا وجہ قید اور بلا وجہ وہ کنواں. ایوب ہیں تو سارا مال و دولت چلا گیا لیکن پھر بھی صبر ہے. آپ داؤد کا صبر دیکھیں، آپ سلیمان کا صبر دیکھیں، وہ تخت تاج سارا کچھ چلا گیا، وہ انگوٹھی تک چلی گئی. صبر دیکھیں. انبیاء کی زندگی تو ہے ہی صبر. موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح صبر کیا، سید عالم نے کس طرح صبر کیا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی ماں پر بہتان، کس طرح ساری زندگی صبر میں گزاری. آپ جس نبی کو اٹھا کے دیکھیں گے نا جناب، آپ کو صرف ایک چیز ملے گی کہ یہ لوگ صابرین تھے. ان کا صبر تھا جس نے اللہ کا محبوب انہیں بنا دیا. جی جی بالکل. اگر یہ صبر کے دامن کو چھوڑ دے تو جناب کہاں رہ جاتا کوئی بھی تلقین. اور پھر اللہ، ایک وہ طویل حدیث ہے، ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تو صحابہ سے انہوں نے اپنی کچھ پسندیدگی کا اظہار کیا. پھر صحابہ نے باری باری کیا. پھر جبریل آ گئے، انہوں نے بتایا میری بھی یہ پسند ہے. پھر انہوں نے کہا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اللہ بندے میں کیا پسند کرتا ہے. واہ، بہت. جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے میں آپ کو بتاؤں اللہ بندے میں پسند کیا کرتا ہے. اس میں ایک بات یہ تھی کہ اللہ بڑا پسند کرتا ہے کہ بندے کے پاس ہمت اور طاقت ہو لیکن اس پہ کوئی فقر آ جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں صبر کرنے والا ہو جائے. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کا یہ قول کافی ہے اس ساری گفتگو کے لیے. آپ فرماتے ہیں صبر کا ایمان کے ساتھ ایسے ہی تعلق ہے جیسے سر کا دھڑ کے ساتھ تعلق ہے. واہ. صبر کا ایمان کے ساتھ، میں نے پہلے کہا ایمان والا مسلمان، اب یہ امام جعفر صادق کا یہ قول سمجھتا ہوں. فرماتے ہیں صبر کا ایمان کے ساتھ ایسے تعلق ہے جیسے سر کا دھڑ کے ساتھ. اب اس قول کی وسعت دیکھیں. ایک بندہ ہے، آپ ہے، جی جی. ہاتھ کاٹ دیا جائے آپ مر تو نہیں جائیں گے. نہیں. آپ زندہ ہیں، بالکل. آپ قائم ہیں، بالکل. بازو، کوئی مسئلہ نہیں. ٹانگ، جانی بھی ناک نکال دیں، آنکھ نکال دیں، کان کاٹ دیں، بندہ زندہ ہے جناب. جناب کچھ آپ اعضائے بدنیاں نکال دیں نا، آپ زندہ رہتے ہیں. بالکل. لیکن آپ کا سر دھڑ سے جدا کر دیں. یعنی امام جعفر صادق یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سر دھڑ سے جدا ہو جائے تو جسم باقی نہیں رہتا، زندگی کا وجود نہیں رہتا. اگر صبر ایمان سے نکال دیا جائے جناب ایمان کا وجود باقی نہیں رہ سکتا. بالکل. اور پھر اس پر ایک نوید سنیے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک صحابہ سے، یار مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے. مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے. عجیب معاملہ. عرض کی حضور عجیب سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ نے اس کے لیے ہر حال میں خیر رکھی ہے. واہ، بہت. حضور ہر حال میں خیر کس طرح ہے؟ فرمایا جب اس بندے کو کوئی نعمت ملتی ہے، اللہ اسے کچھ عطا کرتا ہے تو یہ اس پر غرور و تکبر کا اظہار نہیں کرتا بلکہ سر کا سجود ہو کر شکر ادا کرتا ہے. مالک تیرا شکر ہے تو نے یہ فضل کر دیا ہے. اللہ اسے ڈھیروں رحمتیں دے دیتا ہے. پھر جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آفت، بلا، وبا، بیماری، تنگ دستی، کچھ بھی آ گیا، اب یہ شکوے کی زبان نہیں کھولتا، نہ شکری کی طرف نہیں جاتا، بلکہ کیا کرتا ہے یہ پھر سر پر سجدہ ہو کر کہتا ہے مولا جی تو انجی راضی میں بھی انجی راضی. اللہ اس کے اس صبر کی وجہ سے اس کے دامن کو پھر رحمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے، لہذا اس کے لیے ہر حال میں خیر ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قاری صاحب ہماری جو ہے نا آج کی نشست اس کو آج اسی پہ اختتام کرتے ہیں. جاتے ہوئے ایک دو منٹ میں ہمارے ناظرین کو کچھ آپ میسیج دینا چاہیں گے صبر کے حوالے سے تو ہم انشاءاللہ اس نشست کو ختم کریں گے. جناب اس سے بڑا میسیج کوئی نہیں صبر کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرما دیا. صبر و شکر کو تھامے رکھیے، اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی برکتیں عطا فرما دے گا، معاملات میں آسانی پیدا فرما دے گا اور آخرت میں بھی آپ کا بیڑا پار فرما دے گا. سبحان اللہ. آپ کے صبر کی وجہ سے. اس میں یہ بات کہ جب ہم غلطی پر ہوتے ہیں جی جی اور غلطی پر ہونے کے باوجود بھی صبر کر رہے ہیں، دوسرا بندہ غلطی پر ہے، اس میں تو اللہ آپ کی عزت کو کم ہونے کی دیتا ہے. اس میں باقاعدہ حدیث مبارک ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑے میں پہل نہ کرے اور صبر کر لے، میں محمد عربی اسے ضمانت دیتا ہوں اللہ جنت میں اسے خیر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. میں نے کہا اگر اس ظاہرہ حدیث کو کھنگالنا شروع کروں تو اس میں تو ایک طویل حدیث ہے. ابھی وقت تھوڑا ہے جی جی اس میں کفایت سے گزر گیا. انشاءاللہ کوئی نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ سیگمنٹ رکھیں گے. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے اس کے بہت ہی مختصر اور جامع ہوتا ہے، لیکن آج کا جو ٹاپک تھا اس کو اتنا ٹائم درکار تھا، اس کی ضرورت تھی کہ اس کو اتنا ٹائم دیا جائے. تو انشاءاللہ تمام سے امید کرتے ہیں، اپنے ناظرین سے بھی اور ہم خود کو بھی اپنے اصلاح کے لیے پیش رکھتے ہیں کہ صبر کیا جائے. تھوڑی سی دیر کی خاموشی آپ کو بہت بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے. خدا
اپنا بھی خیال کیجیے اور جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں ان کا بھی خیال کیجیے. چھوٹا سا گناہ کر کے جب آپ چلے جاتے ہیں جیل میں یا ایسے حالات میں چلے جاتے ہیں تو پیچھے جو بھگتنے والے ہوتے ہیں ان کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجیے.